الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعوت اسلام کے آغاز میں اور اس دین اسلام پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام۔ صحابی عرض کر رہے ہیں، جب آپ نے شروع میں اسلام کی دعوت دی آپ کے ساتھ کون تھا؟ فرمایا، ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ نبیوں کے رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور ابھی تک اس بات پر سب کا اجماع ہے۔ جو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہیں مانتے، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتے، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتے۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا، یقول لصاحبہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ یہاں پر صحابی کا لفظ آیا اور اپنے ساتھی کا لفظ آیا کہ نبی پاک اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو ان کی جو صحابیت ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی فرق آتا نہیں ہے۔ وہ نبی پاک کے بچپن کے ساتھی ہیں، لڑکپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، ادھیڑ عمر بڑھاپے کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں، کل انشاءاللہ تعالی جنت کے بھی ساتھی ہوں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا کی ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے، جو ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی بناتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، اسلام کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، پاکیزہ کلامی اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہ بتایا گیا اسلام کی علامت ہے کہ انسان اچھا کلام کرے، اچھی باتیں اس کے منہ سے نکلیں، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ وہ جو اس کے لیے بھی شرم کا باعث ہو، سننے والوں کے لیے بھی اچھا نہ ہو۔ اچھا کلام کرنا، اچھا اخلاق، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اچھا کلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی علامت میں سے ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا صبر اور سخاوت۔ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا، اور جو راہ خدا میں، جو اسلام کے راستے پر چلنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، تکلیف میں، امتحان میں ثابت قدم رہنا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایمان کی باتوں میں سے ہے۔ اور سخاوت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، تمہیں علم دیا ہے، مال دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ ایمان کی باتوں میں سے ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں بھی اپنے اندر جھانکوں، آپ بھی دیکھیے، آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ یا لوگ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کب یہ دنیا سے جائے گا، یہاں لوگ آپ سے ملنے کی تمنا نہیں کرتے۔ جب انسان کی زبان اچھی ہوتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، اور جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ رہیں، لوگ پھر اس کے جانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا بہتر ہے، روزہ رکھنے والا بہتر، فرمایا نہیں، جس کی زبان اچھی ہے، دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے،
اور ایسا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کیسی کیسی باتیں بولتا ہے کہ انسان ایسے ایسے جملے بولتا ہے، لوگ اس کی برداشت نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ دنیا سے ہی چل بستے ہیں، ورنہ کتنی تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں نے کہا ایمان میں بہتر کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناخوش ہوتا ہے۔ ایمان میں بہتر چیز ہے گناہوں سے ہجرت کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ ایمان میں سب سے بہتر چیز ہے کہ انسان گناہوں سے ہجرت کر جائے، اور اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ انسان گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ فرمایا جہاد میں افضل کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی افضل ہے اس کا گھوڑا مارا جائے، وہ خود بھی شہید ہو جائے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ پھر میں نے عرض کی افضل کون سا وقت ہے کہ دن بھر میں 24 گھنٹوں میں افضل وقت کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نصف شب کا آخری حصہ، یعنی کہ رات کا جو حصہ ہوتا ہے، تہجد کا وقت جس کو سحری کا وقت بھی کہا جاتا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں سب سے افضل وقت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت میں توجہ کرتی ہے اور صدا لگتی ہے، آواز آتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے روزی مانگنے والا۔ تو جس کو یہ وقت نصیب ہو جاتا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں عبادت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے سب سے بہتر وقت ہے۔ تو جس کو یہ وقت نصیب ہو گیا تو وہ اپنے اوپر ناز کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ اس کو تہجد کے سجدے نصیب کر دیے ہیں۔ لوگ اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں کہ بڑا پلازہ مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، بڑا گھر مل جائے، لیکن جس کو سجدے کی توفیق مل جائے اور وہ بھی تہجد کے سجدے، یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت لگا لے، جو اللہ کو دوست بنا لے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ محبت ایسی ہے، یہ دوستی ایسی ہے جو قبر میں بھی کام آنی ہے، کل قیامت میں بھی کام آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی اصل ہے۔ جس کو یہ مل جاتی ہے اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ دنیا کی ساری محبتیں فنا ہو جائیں گی، جو اللہ رسول کی محبت ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہی مسلمان کامیاب ہے جو اللہ رسول سے دوستی اور محبت لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔